الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال تعالی وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواہ الامام البخاری رحمہ اللہ۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب رمضان المبارک کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ مقدس مہینہ اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جس میں ایک محترم بشان عمل روزے کا ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے کلام پاک کے اندر فرائض کو جہاں بیان کیا ہے، ہر جگہ کا انداز الگ ہے۔ زکوٰۃ کے لیے حکم دیا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو۔ نماز کا حکم دیا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو نہیں، نماز قائم کرو۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ ہی کے لیے لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ سب انداز الگ الگ ہے، لیکن جب روزے کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ ایمان والو تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں۔ لکھی ہوئی چیز کے اسے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، وہ تمہارے اوپر لکھ دیے گئے، اور وہ بھی تم پر لازم ہے۔ عربی گرامر کے اعتبار سے علی کا لفظ الزام کے لیے آتا ہے۔ علیکم الصیام، تم پر لازم ہے روزہ رکھنا۔ اور بندوں کو بہلانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے کہ دیکھو یہ تم پر اکیلوں پر فرض نہیں، یہ تو تم سے پہلوں پہ بھی فرض تھا، لیکن فائدہ تمہارا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جنت پرہیزگاروں ہی کے لیے بنائی، اعدت للمتقین، جنت پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی۔ جنت میں جائیں گے پرہیزگار لوگ۔ اس لیے یوں سمجھو کہ یہ روزے کا عمل جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ جہاں تک روزوں کے فوائد کا تعلق ہے کہ روزے سے کیا فائدہ ہوگا، جسمانی فائدہ کیا ہوگا،
روحانی فائدہ کیا ہوگا؟ روحانی فائدہ تو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ایک عربی کتاب ہے الخطب المنبریہ، اس میں لکھا ہے کہ ان الصیام من انفع العبادات، بہت زیادہ نفع پہنچانے والی عبادتوں میں سے روزہ ہے، اور وَأَعْظَمِهَا آثَارًا فِي تَطْهِيرِ النُّفُوسِ وَتَهْذِيبِ الْأَخْلَاقِ، اخلاق کو درست کرنے میں اور ہمارے نفوس کو، اپنے نفسوں کو صاف ستھرا کرنے میں روزے کا ایک بہت بڑا رول ہے. یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ایفیکٹو ہے ہمارے اخلاق کو درست کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کو سنوارنے کے لیے. اس لیے کہ سب سے بڑی چیز تقویٰ. ہاں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ شرف والا، عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو. پرہیزگار آدمی کا اثر جانوروں پر بھی پڑتا ہے، جناتوں پر بھی پڑتا ہے. ہاں، یہ نہیں ہے کہ صرف پرہیزگار ہوگا تو بس اللہ سے ہی کنیکشن صرف رہے گا. ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے، ساری مخلوق ڈرتی ہے، اس لیے کہ پرہیزگاری کی وجہ سے اللہ کے پاس ایک مقام مل جاتا ہے، اور جس کو اللہ کے یہاں مقام مل گیا، آج بادشاہ کے پاس بیٹھنے والے سے بھی لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں کچھ کہہ نہ دے میرے بارے میں، بادشاہ کو میرے خلاف کہیں ورگلا نہ دے. لوگ ڈرتے ہیں بادشاہ کے پاس بیٹھنے والے. تو جس کا تعلق خدا کے ساتھ ہو، اس کا کیا حال ہوگا؟ تو روزہ میرے بھائیوں ایک بہت ہی بڑی عبادت ہے، اسلام کا ایک رکن ہے. اور تقویٰ کہتے کس کو ہے؟ بھائی تقویٰ پیدا کیسے ہوگا؟ روزے سے. ہم روزہ رکھ رہے ہیں، تقویٰ کیسے پیدا ہوگا؟ اصل میں تقویٰ کہتے ہیں جن باتوں کو کرنے کا کہا ہے اس کو کرو، اور جن باتوں سے رکنے کو کہا ہے اس سے رکو. یہ تقویٰ ہے. یہ نہیں کہ بس ایک کونے میں بیٹھ جاوے، نہ بیوی بچوں کی طرف دھیان جاوے. یہ تقویٰ نہیں ہے. تقویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام ہمیں بیان کیے یہ کرنا ہے وہ کرو، اور جن باتوں سے رکنے کو کہا ہے اس سے رکو. صرف نماز نہیں ہے تقویٰ. ہاں، آپ کے عقائد، آپ کی عبادتیں، آپ کے معاملات، آپ کی معاشرت اور آپ کے اخلاق، یہ ساری چیزوں کے آپ جامع ہوں تب تقویٰ ہوتا ہے. ہاں، نماز تو صرف اللہ کا معاملہ ہے، عبادتیں جو ہے وہ اللہ کا معاملہ ہے، لیکن معاملات بندوں کا معاملہ ہے. معاشرت رشتہ داروں کا معاملہ، جن کے ساتھ رہتے ہیں، پڑوسی، اور اخلاق ساری مخلوق کے ساتھ. تو تقوی کو بہت بڑا اثر ہے، تقوی کے ساتھ روزے کو بہت بڑا اثر ہے. اس لیے کہ جب روزے میں آدمی حلال چیزوں سے بھی بچتا ہے، صبح سے لے کر شام تک کھانا موجود ہے، پینا موجود ہے، سب موجود ہے، کا روزہ ہے، ٹچ مت کرنا. صبح صبح نیوزی لینڈ سے ایک دوست کا فون آیا کہ روزہ رکھا، میں انجیر کے درخت کے پاس تھا، ایک توڑ کے کھا لیا، مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ روزہ ہے.
تو کیا میں نے کہا روزہ ہے تمہارا، اللہ تعالیٰ نے کھلا دیا. اب روزہ تو یاد تھا، نے کہا نہیں یاد ہی نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے، بس درخت کے پاس سامنے کھڑا تھا اور کھا لیا. خیر، تو روزے کے اندر آدمی بیوی موجود ہے جو حلال ہے، جس سے نکاح کیا ہے؟ کہا بالکل نہیں، روزہ رکھا ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس سے بھی دور رہنا ہے. بھئی حلال چیزوں سے جب آدمی بچے گا ایک مہینے تک اس طرح سے متعین اوقات کے اندر، تو اس سے ایک ہیبٹ بنے گی، ایک عادت بنے گی، دھیرے دھیرے آدمی حرام سے بھی بچے گا. اس لیے یہ ایک مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے بڑی ٹریننگ کا رکھا ہے، اس میں آدمی کی ٹریننگ ہوتی ہے. اب روزہ ہی نہ رکھا ہو تو رمضان کے مہینے سے تھوڑی تقویٰ آئے گا، تو روزہ رکھنے سے آئے گا. تو پہلی چیز یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے آدمی کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے آدمی میں صبر اور تحمل کا مادہ پیدا ہوتا ہے، ہاں برداشت کا مادہ پیدا ہوتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اصبح احدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ شاتمه او قاتله فليقل اني صائم اني صائم. جب تم میں سے کوئی آدمی صبح کرے روزے کی حالت تو اس کو چاہیے کہ گالی گلوچ نہ کرے، جہالت والا کام نہ کرے، اور اگر کوئی آدمی اس کو گالی دے یا اس سے لڑائی جھگڑا کرے تو کہہ دو بھائی میں تو روزے دار ہوں، میں تو روزے دار ہوں، انی صائم انی صائم، یہ کہہ دو کہ میں تو روزے دار ہوں. اب ظاہری بات ہے کہ جب ایک آدمی اس طرح سے کرے گا تو برداشت تو پیدا ہوگی، کہ قوت برداشت ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جب آئے گی تو انسان کی اصلاح ہوگی، اصلاح اس سے ہوگی، اور اصلاح کے لیے روکنے ٹوکنے والے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے خانقاہی نظام چلتا ہے. خانقاہی نظام میں یہی ہوتا ہے کہ بھئی یہ غلط ہے، یہ غلط، یہ صحیح ہے، یہ کرو. تو حضور نے فرمایا کہ اگر آپ کا روزہ ہو اور آپ کو کوئی گالی گلوچ کرے تو کہا بھائی اچھا میرا تو روزہ ہے، میرا روزہ ہے. حضور نے فرمایا کیسا کہہ دے میرا تو روزہ ہے. جب آدمی اس طرح کرے گا تو اس میں صبر اور تحمل کا مادہ پیدا ہو، برداشت کی طاقت پیدا ہو. تو روزے کے ذریعے انسان کے اندر صبر و تحمل پیدا کیا جاتا ہے، اور آدمی اپنی مانوس چیزوں کو، اپنی شہوتوں کو چھوڑنے کا عادی بنتا ہے اختیار سے. ارے بیوی موجود ہے گھر میں، کھانا بہترین، فریج کھلا ہوا، ٹھنڈا پانی سب کچھ بھرا ہوا ہے، دل کہتا ہے کہ پی لے، لیکن کہا نہیں روزہ ہے تیرا، اللہ دیکھ رہا ہے. وضو کرتے کرتے بچپن میں جو اتارتے تھے پانی تھوڑا تھوڑا، اس وقت تو بہن نہیں تھا، کون دیکھتا ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے. اس لیے کہا روزہ خدا کے ساتھ معاملہ ہے. کسی کو کیا پتا کہ کس کا روزہ ہے نہیں ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے، اسی کے ساتھ راز ہے یہ. اسی لیے جنت میں ایک خاص دروازہ رکھا ہے ریان کا. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فی الجنت بابا، جنت میں ایک دروازہ ہے یقال لہ الریان، جس کو ریان کہا جاتا ہے. ریان کے معنی جانتے ہو؟ سیر کرنے والا. خوب پانی بھر کے پلایا جائے اس کو ریون کہتے ہیں عربی میں. تو دنیا میں بھوکے پیاسے رہے تھے تو اس دروازے کا نام ہی ریان رکھا. حضور فرماتے ہیں کہ یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، قیامت کے دن روزے دار ہی داخل ہوں گے وہاں سے. آگے فرمایا لا يدخل احد غیرہ، روزے دار کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکے گا اس میں. حضور نے دونوں باتیں بتائی، جائے گا تو کون جائے گا
اور کون نہیں جائے گا؟ دونوں کو بتائیں. روزے دار جائے گا اور بغیر روزے کے والا نہیں جائے گا. آواز آئے گی این الصائمون، بھائی روزے دار کہاں ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر کے سوچو کہ ایسا منظر ہو، تبلیغ جماعت کا ایک بڑا اجتماع ہو اور وہاں پہ ایک زور سے اعلان ہو کہ فلاں صاحب کہاں ہے. سوچے گا کہ یار میرا نام بولا جا رہا ہے، کیا بات ہے، اتنی بڑی پبلک میں مجھے بلایا جا رہا ہے. اب یہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب ہوں گے اور فرمائیں گے روزے دار کہاں ہے. یہ لوگ کھڑے ہوں گے اور ان کے ساتھ اور کوئی نہیں ہوگا، روزے دار ہی ہوں گے. جب جنت میں وہ دروازے سے ہل جائیں گے، داخل ہو جائیں گے، دروازہ بند کر دیا جائے گا، لہٰذا اس میں سے کوئی داخل نہیں ہوگا. حضور نے یہ سارے الفاظ بیان. تو دیکھیے جنت والوں کے لیے اللہ نے، روزے دار کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں رکھا ہے. تو روزے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ تقویٰ پیدا ہوتا ہے. ایک دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آدمی میں صبر اور تحمل برداشت کا مادہ پیدا ہوتا ہے. نمبر 3، آدمی اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے. ہاں، کنٹرول کرتا ہے. صحیح ڈھنگ سے اگر روزہ رکھیں گے تو مجال ہے کہ کسی اور عورت پہ ہم ہاتھ رکھیں نہیں. یہ کہے گا دل کہ تو نے تو روزہ رکھا تھا، اس کو پاک کیا تھا، پھر کیوں گندا کرتا ہے. اور تو نے 30 دن تک اللہ تعالیٰ کے کہنے سے تو بیوی کے پاس بھی نہیں گیا دن میں روزے کی وجہ سے. دیکھو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ تو اسی سے خوش ہوتا ہے جو نفس کے خلاف کرتا ہے. نفس چاہتا ہے کیش نفع. ابھی فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ بس کوئی جا رہی ہے، دیکھ رہا ہے، ارے بھائی آنکھوں کو اچھا لگ رہا ہے، ابھی فائدہ اس کو کر رہا ہے کیونکہ یہ نفس کی چاہت ہے. اور شریعت کی جو بات ہوتی ہے اس کا نفع بعد میں ملنے والا ہے. یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں بھی اس کا نفع تو ہو ہی جاتا ہے. ایک آدمی اگر نیچی نگاہیں رکھتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ آدمی نظر نیچی رکھنے والا ہے، اچھا آدمی، اس کی نظر کسی کے اوپر پڑتی نہیں، پرائی عورت کو دیکھتا ہے، یا یہ کہ کسی کو چھیڑ چھاڑ نالائکی نہیں کر رہا ہے، تو لوگ اس کی باتیں کرتے ہیں، اس کا دنیا کا کیش فائدہ ہے. اور آخرت کے اندر تو ظاہری بات ہے تقوی کا کیا مقام ہوگا. خیر، ایک فائدہ روزے کا یہ ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو شیطان کے بھاگنے کا راستہ کم ہو جاتا ہے. شیطان انسان کے بدن میں دوڑتا ہے، خون کی طرح دوڑتا ہے، لیکن جب روزے دار ہوتا ہے تو شیطان کے لیے وہ تنگ ہو جاتا ہے. اس لیے کہ انسان کا نفس جو ہے وہ اکثر شہوتوں کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں یقیناً نفس تو برائیوں کا حکم دینے والا ہے مگر وہ آدمی جس پر میرا رب رحم فرماوے. اللہ جس کو بچائے وہی بچ سکتا ہے. سچ کہتا ہوں، ہم بھی اگر ایک کمرے میں بند ہو اور کسی کو ایسے بھیج دیا جائے، نہیں بچ سکتا انسان جب تک کہ اللہ کی مدد نہ ہو. کوئی یہ کہہ دے کہ میں بچ جاؤں گا، نہیں. بڑے بڑے لوگوں کی حالت خراب ہو گئی. ہاں، بڑے بڑے لوگوں کی روپیہ ڈوب گئی. اس لیے اللہ پر زیادہ بھروسہ کرو. لا حول اسی لیے پڑھا کرو کہ اللہ کے سوا گناہوں سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور نیکیوں کی توفیق بھی اس کے بغیر نہیں مل سکتی. کبھی بھی انسان اپنے اوپر بھروسہ نہ کرے کہ یہ میں کر رہا ہوں، اس سے کچھ نہیں ہوتا. ہم سے کیا ہوتا ہے؟ تو شیطان کے اندر گزرنے کے راستے بند ہو جاتے، تنگ ہو جاتے روزے کی وجہ سے. روزے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے بندے کو اللہ کی نعمتوں کی قدر ہوتی ہے. قدر ہوتی ہے اللہ کی نعمتوں کی. میں نے اس دن کہا تھا یہیں پر کئی تعلیم کرتے ہوئے کہ ہمارا ایک ساتھی بیچارے کا کان بند ہو گیا، ہمارا فیضل کان بند ہو گیا، سنا ہی نہیں دیا. 15 دن ادھر ادھر ڈاکٹر کو دیکھا، میرے پاس آئے، کہا یار آج پتا چلا کہ کان کتنی بڑی دولت ہے. کان کتنی بڑی دولت ہے آج پتا چلا. نعمت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب وہ نعمت نہیں ہوتی. آپ نے روزہ رکھا ہے اور پیاس لگ رہی ہے، کہ آج پتا چلا کہ پانی کیا ہے، ورنہ روزانہ بوتل اٹھا کے لے لیتے، پی لیتے تھے. کبھی احساس نہیں ہوا
کہ اتنی بڑی نعمت میں اللہ کی لے رہا ہوں، کبھی سوچا نہیں، کبھی شکر ادا نہیں کیا. روزے کی وجہ سے اللہ کی نعمتوں کی قدر ہوتی ہے. ہاں، اس لیے ہر مہینے میں 3 دن روزے کی عادت رکھو، عادت ڈالو. 13, 14, 15 اسلامی تاریخ کے اعتبار سے، یا منڈے تھرسڈے کا رکھو کچھ کوشش کر کے، تاکہ ہمیں بھی کچھ احساس ہو اللہ کے نبی کیوں روزہ رکھتے تھے. آج برتھ ڈے آتی ہے تب تو سارے پوچھتے ہیں، سب منانے کے لیے تیار، لیکن جو روزہ رکھتے تھے یہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ تھرسڈے کو روزہ رکھے، منڈے کو روزہ رکھے. خیر، روزے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو احساس ہوتا ہے جب روزے میں کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے، تو پھر فکر ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو 2 ٹائم کا کھانا نہیں ملتا ان غریبوں کے پہ کیا گزرتی ہو. اس لیے محتاجوں کے اوپر احسان کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، غریبوں کے اوپر خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. روزے میں دیکھ لیا آدمی نے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، تو پھر سوچتا ہے کہ جن غریبوں کو کھانا نہیں ملتا ہوگا ان پہ کیا گزرتی ہوگی، مجھے بھی ان پہ خرچ کرنا چاہیے. اب سوچئے، ایک حکم اللہ کا روزہ ہے، ایک حکم ہے کہ تم پر روزہ فرض ہے. اس روزے کے پیچھے کتنے فوائد، اس کے اوپر کتابیں لکھ ڈالی میرے بھائیوں. ہم ہیں کہ ہم نے اسلام کی تعلیمات کا صحیح ڈھنگ سے ریسرچ اور مطالعہ نہیں کیا. ہماری حالت کیا ہے معلوم؟ ہماری حالت یہ ہے کہ ایک نابینا آدمی کی بیوی بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، تو وہ عورت کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ کاش تو دیکھنے والا ہوتا تو تجھے میرے حسن کا پتہ چلتا کہ میں کیا خوبصورت. آج ہمارا جو دین ہے، واقعتاً آدمی جب سوچتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑھیا کوئی دین ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. اس کے ایک ایک حکم کے اوپر آپ غور کرو. یہ روزہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں. بعض قوموں کے اندر روزہ جس کو اپواس کہتے، وہ کیا کریں گے؟ نہ پانی پی سکتے، فروٹ کھا سکتے، آگ کے پکی ہوئی چیز نہیں کھا سکتے. ہمارے مسلمان کہتے تو سال بھر ہم رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب تو غیر مسلم لوگ بھی روزہ رکھ رہے ہیں. ہاں، غیر مسلم لوگ بھی ہماری طرح روزہ رکھ رہے ہیں، اس لیے کہ سائنٹسٹ اور یہ جو فلاسفہ ہیں انہوں نے ریسرچ کیا، کہا کہ ہاں روزے کے ذریعے بڑے فوائد ہیں. آدمی ہوا پہ اڑنا سیکھ سکتا ہے. ہندوستان کا گاندھی جس کو لوگ مہاتما کہتے، میں تو نہیں کہتا اس کو مہاتما، لیکن یہ کہ وہ گاندھی تھا. اس نے کیا کیا؟ اس نے روزے رکھے اسلامی طریقے کے مطابق، تو اس کو سمجھ میں آیا کہ روزہ کیا ہوتا ہے. آج میرے عزیزوں، ہمارے بہت سارے نوجوان اور بڑی عمر کے لوگ یہ کہہ کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ شوگر ہے. تو آپ کو کس نے کہا ہے کہ روزہ مت توڑنا؟ رکھو تو صحیح، ایک دفعہ رکھنا شروع کر. اگر آپ کی حالت خراب ہو جائے چھوڑ دو. آپ کو ایک ہی قضا کرنا پڑے گا، 60 نہیں کرنے پڑیں گے آپ کو، ایک ہی قضا کرنا. رکھو تو صحیح. کئی لوگ تھے، ہمارے حسن بھائی تھے، ولی والے، میرے آنے سے پہلے مجھے بتاتے تھے کہ میں بھی شوگر کہہ کر لوگ، انہوں نے رکھنا شروع کیا، پورے مہینے کے رکھتے تھے، کچھ نہیں. ہمارے بہت سارے نوجوان یہ سوچتے کہ نہیں رکھا کرے. کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی حکم قرآن میں ایسا نہیں دیا جو ہماری طاقت سے باہر ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ اتنے ہی کا مکلف کرتا ہے جتنا انسان کی طاقت ہو. تو روزہ رکھنا انسان کی طاقت کے باہر. تمہارے باپ داداؤں نے گنے کاٹ کے اور گرمی کے موسم میں یہاں روزے رکھے. ہاں، بہت سارے لوگ بہانہ بنا کر چھوڑ دیتے. اور کریلا نیم چرا یہ کہ ساون میں کبھی کبھی برسر عام کچھ ایسا کھا پی لیتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، دیکھو ان کا رمضان کا مہینہ جا رہا ہے اور یہ روزہ نہیں رکھتے.
میرے بھائیوں ہمیں شرم کرنی چاہیے، سمجھانا چاہیے ہمارے مسلمان بھائیوں کو کہ روزہ رکھنے میں ہماری بہت ساری اصلاح ہو جاتی، ہماری تندرستی کا راز ہے روزہ۔ ہاں یہ تو شکر کرو کہ اللہ نے فرض کر دیا، ورنہ اس کو آپ کے اوپر میرے اوپر چھوڑ دیتے کہ رکھنا ہو رکھو، نہ رکھنا ہو نہ رکھو، تو کیا کرتے؟ کون رکھتا؟ کون رکھتا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا اور ہمارے اوپر یہ روزہ فرض کیا۔ میرے بھائیوں ایک فائدہ روزے کا یہ ہے کہ روزے کی وجہ سے آدمی کی بہت ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ حدیث میں آیا صوموا تصیحوا، روزہ رکھو تندرست رہو گے، یہ حدیث ہے۔ صوموا تصیحوا، سافروا تستغنوا، سفر کرو مالدار ہو جاؤ گے، اغزوا تغنموا، جہاد کرو مال غنیمت پاؤ گے، حدیث ہے اغزوا تغنموا، صوموا تصیحوا، روزہ رکھو تندرست رہو گے۔ آج کل ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انسان کی باڈی میں ایسے کبھی جمس پیدا ہو جاتے ہیں، جس جمس کا علاج یہ ہے کہ آدمی کی باڈی کو ایسے خالی رکھا جائے، اس کو کھانا پینا بند کیا جائے کچھ گھنٹوں کے لیے۔ اس شریعت کے اندر صوم وصال منع ہے۔ صوم وصال کا مطلب یہ ہے کہ آدمی افطاری نہ کرے، کنٹینیو روزہ ہی رکھتا چلا جائے، ایسا روزہ نہیں رکھ سکتے آپ۔ صوم وصال منع ہے کہ آج کا روزہ افطار نہیں کیا پھر شروع کنٹینیو نہیں۔ سوچئے کہ روزے کے کتنے فوائد ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے روزے کا کہ آدمی کا جو گھمنڈ ہوتا ہے، کبر اور بڑائی ہوتی ہے، وہ ٹوٹتی ہے۔ لوگوں کے سامنے اگر کوئی بڑائی ہنستا ہے، ہاں آدمی اگر نکاح نہیں کر سکتا، کوئی پیسہ نہیں ہے اور جوش ہے جوانی کا، جذبات ہے، تو شریعت نے کیا کہا؟ علیکم بالصوم، تم کنٹینیو روزے رکھتے ہو جاؤ، اس سے آپ کی طاقت ٹوٹے گی۔ ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خطاب کیا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو آدمی بیوی کا خرچہ ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کو چاہے نکاح کرے، اس لیے کہ اس کی نگاہ نیچی رہے گی، شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ اور ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، اور جو آدمی یہ خرچہ کر نہیں سکتا، طاقت نہیں رکھتا، اس کو چاہے روزہ رکھے، فإنہ لہ وجاء، اس لیے کہ یہ اس کے لیے حفاظت کا باعث بنے گا، نگاہ کی، شرمگاہ کی۔ ہاں روزہ رکھنے سے آدمی ڈھیلا پڑتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اور یہ ہونا ضروری ہے۔ تو سب ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی کا جو گھمنڈ ہوتا ہے، اس کی بڑائی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں امت میں اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ سحری کا ٹائم سب کا ہے، پورے فیجی والا، افطاری کا ٹائم سب کا ہے، سب ساتھ بیٹھ کے افطاری، سب گھر میں ساتھ بیٹھ کے روزہ رکھ رہے ہیں، تو ایک اتحاد پیدا ہوتا ہے اس سے۔ کبھی کسی کا روزہ یہ نہیں ہے کہ فلاں کھا سکتے ہیں فلاں نہیں کھا، سب کا روزہ ایک سے، نہ کھانا نہ پینا نہ بیوی کے پاس جانا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ تب اس کے ذریعے امت کا کلمہ ایک کیا گیا، امت کے کلمے کو متفق کیا گیا، یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ اسی طرح سے روزے کے فوائد میں سے یہ ہے کہ اس کی وجہ سے دوسری عبادتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ جب ایک آدمی صبح سے شام تک خدا کے لیے کھانا چھوڑ سکتا ہے تو 5 وقت نماز میں نہیں آ سکتا، 5 وقت نماز میں آ سکتا ہے۔ جب کھانا پینا بیوی چھوڑ رہا ہے اللہ کی وجہ سے، تو اس اللہ کے لیے صبح میں اٹھنا مشکل ہوگا، نہیں ہونا چاہیے۔ اگر روزہ آپ صحیح ڈھنگ سے رکھ رہے ہیں تو سوچئے کہ ایک روزے دار اس روزے کے ذریعے خدا کی وجہ سے اتنا تکلیف برداشت کرتا ہے، تو نماز میں تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، اس میں تو کچھ کرنا نہیں۔ اور بھی بہت سارے اعمال جو روزے کی وجہ سے آسان ہو جاتے ہیں۔ روزے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ کفارہ ہے۔ روزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کو گھر کے اندر بیوی بچوں کی وجہ سے، پڑوسیوں میں کچھ پریشانی آتی ہے یا کچھ فتنہ ہوتا ہے، اس فتنے کو نماز، روزہ اور زکوٰۃ سے اللہ تعالیٰ ختم کرے، تو روزہ کفارہ ہے۔ 2-4 روزے رکھ دینے سے کام نہیں چلے گا، ایک پورے مہینے کے روزے فرض ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کا مہینہ پاوے اس کو چاہے روزہ رکھے۔ آپ یہاں پہ روزہ رکھ کر گئے، جس میں 29 روزے رکھے گئے، کسی ملک میں گئے وہاں 28واں روزہ تھا،
تو کہا آپ کیا کہیں کہ میرے تو ہو گئے 29. کہیں نہیں، اس ملک میں ابھی رمضان ہے، آپ کو رکھنا پڑے گا. کہا 30 ہو جائیں گے. کہا 29 نہیں 31 بھی ہو سکتے ہیں. آپ کے 31 جس جگہ پر جاؤ وہاں رمضان کا مہینہ ہے، آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا. اب چاہے آپ کے 31 روزے کیوں نہ ہو گئے. جیسے یہاں 30 رکھ کر گئے دوسرے ملک اور وہاں پہ 29 تھے، ان کو 30واں رکھنا تھا، آپ کا 31واں، تو آپ کو رکھنا پڑے گا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میرے تو ہو گئی 30، کیونکہ مہینہ 29 کا یا 30 کا ہو. قرآن کہتا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کا مہینہ پاوے اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ مبارک موقع، مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. آپ یہ کہو کہ یار کام کی وجہ سے نہیں رکھا جاتا، تو کام بند کر دو. ایک مہینہ کام بند کر دو، اس لیے کہ اس مہینے میں روزی بڑھا دی جاتی ہے. اب بعض لوگ کیا کہتے ہیں، بہت کھاتے ہیں مسلمان. ارے خود اللہ کے نبی فرمائے کہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ بہت کھاتے ہیں؟ میں اس بات سے متفق نہیں. اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اچھا کھاؤ. ہاں یہ کہنا کہ بھئی یہ تو ٹائم بدل دیتے ہیں کہ مغرب عشاء کے بعد کھانا کھاتے صبح میں وہ کھا لیتے. اللہ تعالیٰ نے یہ نظام کیا ہے کہ تم نے اتنا ٹائم نہیں کھایا، میں تمہارا رزق بڑھا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. آپ نہیں کھانا چاہو گے پھر بھی کھانا پڑے. ہاں اتنا ہونا چاہیے کہ روزے کے آداب، آدمی شہری میں اتنا زیادہ یہ نہ کر لے کہ پورا دن اس کو سستی آتی رہے. آدمی یہ سوچ کر بھی کھا لیتا ہے زیادہ کیا شام تک بھوک نہ لگے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے بڑوں سے بھی سنا اور ان کے حالات میں بھی دیکھا اور خود کا بھی تجربہ. ایسا نہیں ہے کہ زیادہ کھانے سے بھوک نہیں لگتی، نہیں. یہ بات غلط ہے کہ صبح میں آپ شہری میں زیادہ کھا لو گے تو شام تک. آدمی اگر پوری بھی تھوڑی سی کھا لیتا ہے شام تک بھوک نہیں لگتی. ہاں البتہ یہ کہ اس میں آدمی کا دل لگتا ہے عبادتوں میں. اگر پیٹ گلے تک آپ نے کھانا کھایا ہے تو پھر عبادت میں ڈکاریں آئے گی اور نماز اور یہ سب چیزوں میں دل نہیں لگے. آپ سونا چاہیں گے کہ میں سو جائے. تو روزوں کا جو فائدہ ہوتا ہے اس وقت جبکہ روزوں کو ان کے آداب کے ساتھ رکھا جائے. ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بھی بتلائی کہ صرف کھانے پینے اور بیوی سے دور رہنے کا نام روزہ نہیں، بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت سہل رضی اللہ تعالی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جو آدمی جھوٹی بات نہیں چھوڑتا، تہمت لگانا نہیں چھوڑتا، بہتان لگانا نہیں چھوڑتا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، خدا کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں کہ اس سے کھانا چھڑوائے پینا چھڑوائے، کوئی ضرورت نہیں. اب آدمی روزہ رکھا ہے، صبح میں فجر پڑھ کے جو سویا تو سیدھا 12-1 بجے ظہر پڑی اور لگ گیا اس میں موبائل میں، سیدھا عصر کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھ کے آتے افطار کا ٹائم ہو گیا. کیا کیا بھائی تم نے؟ کیا کیا؟ صرف کھانے پینے اور بیوی سے رکے اتنا ہی کیا؟ اور بھی تو بہت کچھ کرنا تھا. ذکر کرتے، تسبیحات پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. تو روزہ کہلاتا. ہمارے دوسرے دنوں میں اور ان دنوں میں فرق آنا چاہیے. اگر اس وقت بھی 2 نماز پڑھتے تھے جماعت کے ساتھ اور اب بھی وہی پڑھ رہے ہیں تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ خاص رکھا ہے ہماری ٹریننگ کے لیے، ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تقوی کی صفت پیدا کرنے کے لیے یہ خاص مہینہ ہے. اور اگر ہم پیدا نہ کریں اپنے، حضور فرماتے فلیس للہ حاضر، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. کیا مطلب ضرورت کا؟ اللہ معینی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے روزوں کی طرف توجہ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ایسے روزوں کو قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے حاضری ہو گئی کہ ہاں آئے تھے، لیکن روزے کا جو جس سے طاقت کہتے ہیں روزے کی، وہ کیسے حاصل ہوگی جبکہ یہ ساری صفات پیدا کی جائے. آدمی جھوٹ چھوڑ دے، غلط چھوڑ دے، وہی رمضان کا مہینہ ہے میرا روزہ صحیح ہونا چاہیے. حدیث میں آئے کہ رب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر. بہت سارے تراویح پڑھنے والے، عبادت رات کو کرنے والے ایسے ہوتے ہیں ان کو سوائے بیداری رہنے کے اور کچھ ملتا ہی نہیں. کچھ ملتا ہے. تراویح ہو رہی ہے، بیٹھے ہیں آرام سے، جب یہ رکوع میں جائے گا تو بھاگیں گے کہ رکوع میں پکڑ لے اس کو. تو تم تو یہ کہ قرآن سے بھاگ رہے ہو. یہ مہینہ تو قرآن کا ہے.
تو جہاں نصیب ہو جائے اس کو پڑھ لو، سن لو، جہاں پہ آپ لوگوں کو موقع لگ جائے سننا چاہیے۔ اب پہلی رکعت تو ایسے ہی آدھی قرات تھی، وہ تو چلی گئی اور آپ دوڑے دوڑے آئے، تو فائدہ کیا ہو؟ پورا مہینہ اس طرح سے رکھو، اس طرح سے کہ میں نے لاکھ دفعہ بھی کہا تھا گزشتہ ہفتے کہ ہماری نفلیں نہیں چھوٹنی چاہیے۔ اوابین پڑھنا ہے، ہم اللہ کے گھر میں تو پڑھنا ہے، کسی بھی حال میں پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے اشراق ہے، چاش ہے، تہجد ہے، ان نمازوں کو ہمیں بڑھانا ہے رمضان کے مہینے۔ اسی سے تو آدمی آگے لے جا سکتا ہے کہ ہاں اس رمضان میں پڑھا تھا تو ابھی اس کو مجھے عادت بنا لینا چاہیے، اس میں میرا کیا نقصان ہو جاتا ہے اور میرا کون سا ٹائم چلا جاتا ہے اس کے اندر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے روزے کی حالت میں ان برائیوں کو نہیں چھوڑا تو پھر اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے بھوکا رکھنے کی۔ روزے کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی سحری کو لیٹ کھائے، افطاری جلدی کرے، ٹائم ہو جائے غروب کا افطاری کرے۔ اب اس میں خاموخواہ کبھی اور انتظار کر لو، ابھی اور انتظار کر لو، اس میں آدمی لیٹ کرتا رہتا۔ آداب میں سے یہ امت کی خصوصیت ہے کہ سحری کو لیٹ کھائیں گے۔ ارے بخاری شریف میں تو یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سی دفعہ ایک مسئلہ آتا رہتا ہے۔ کیا مسئلہ؟ کہ اذان ہو رہی ہے تو کھا سکتے ہیں کہ نہیں، ایسا مسئلہ لوگ کرتے ہیں کہ لوگ افطاری کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کہا اذان کا اذان ہو جانے دو بعد میں کھائیں گے۔ کیوں بھائی؟ بخاری شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 اذانیں ہوتی تھیں۔ آج بھی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں جو گئے حضرات وہ جانتے ہیں کہ 2 اذان ہوتی ہیں۔ پہلی اذان حضرت بلال رضی اللہ عنہ دیتے تھے، دوسری اذان حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ دیتے تھے۔ پوچھا گیا کہ ان دونوں کی اذان میں کیا فرق تھا؟ تو حدیث میں ہے کہ ایک اذان دے کے اترتا تھا، دوسرا چڑھتا تھا۔ کیا مطلب؟ جو اذان دے کر اتر رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ سحری کا وقت اب آخری، اور جو اوپر چڑھا ہے وہ اذان دینے کو کہتا ہے کہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بلال کی اذان تمہیں کھانے سے روک نہ دے۔ حضرت بلال صبح صادق سے پہلے اذان دیتے ہیں، اس لیے حضور نے فرمایا کہ بلال کی اذان تمہیں کھانا کھانے سے روک نہ دے، کھاتے رہو، یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم جب اذان دینے کے لیے کھڑے ہو جائے تو سمجھو کہ اب صبح صادق ہو گئی ہے، اب روزے کا وقت شروع۔ تو جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ کھا نہیں سکتے اذان تو، ارے حضور تو فرما رہے کہ بلال کی اذان تمہیں کھانے سے روک نہ دے، کھاتے رہو یہاں تک کہ عبداللہ۔ اب یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، تو اس کے لیے بھی چشمہ چاہیے، اس عینک سے دیکھنا چاہیے حدیث کو کہ حدیث میں کہا کیا گیا۔ اب آدمی کہتا ہے کہ نہیں یار اذان دے، ارے اذان دے تو اس کا جواب نہیں دے سکتے، جب کھاتے کھاتے بات کر سکتے ہیں تو کھاتے کھاتے اذان کا جواب نہیں دے سکتے۔ دیکھو یہاں سورج ڈوبا، دونوں ٹائم شروع ہو گئے، مغرب کا ٹائم بھی شروع ہو گیا، آپ کی افطار کا ٹائم بھی ہو گیا، دونوں ٹائم۔ اب آپ اذان دے کر افطار کرو یا افطار کر کے اذان دو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہے، دین کے اندر گنجائش ہے۔ اب چھوٹے مسئلے کو اتنا بڑا بنانا، رائے کا پہاڑ کر دینا کہ بھائی نہیں ہم نہیں کھائیں، پورا نظام مختل کر دینا۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ روزے کے بہت سارے فوائد ہیں، لیکن یہ فوائد تب ہی حاصل ہو سکتے ہیں جبکہ اس کے آداب کے ساتھ رکھے جائیں۔ اب یہ سمجھ لیں کہ میرا روزہ ہے تو اب مجھے کیا کرنا ہے، محفلوں میں بیٹھ کے جمنا ہے یا یہ کہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے اندر گھس کے بیٹھنا ہے۔ آدمی کا کام ہو تو ٹھیک ہے کام تو کرے، لیکن جو کام نہیں ہے، ارے بھائی ایک آدمی تو کسی جگہ مزدوری کرتا ہے، اس کو کیا کام ہے موبائل کا، چلو اسی بات کر سکتا ہے، اس کو تو کسی کو ایسے میسج نہیں دینا ہے کہ بھائی اتنے کام پہ نہیں آئیں گے اور اتنا کام وہاں کرنا ہے، کھلا جگہ آدمی بھیجنا ہے، اس کو تو اس کی ضرورت ہے، لیکن وہ زیادہ لگا ہوا ہے، عورتیں بھی اس میں لگی۔ یہ ٹائم کلر ہے، یہ جو ہے وہ ٹائم کلر ہے۔ آپ صرف بٹن دباؤ 5-10 منٹ سے ایسے نکل جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو مبارک ایام اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو آج سے شروع ہو گئے، کل رات سے مغرب سے شروع ہو گئے، وقت ابھی شروع کا ہے، ابھی سے عادت ڈال دیجیے کہ ہمیں پوری زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ یہ مبارک مہینے دیکھو، رمضان کا اثر پورے سال پر پڑتا ہے، جیسے حاجی کا جو حج ہوتا ہے اس کا اثر پوری دنیا پر پڑتا ہے، حاجیوں کے حج کا اثر پوری دنیا پر،
اور ہمارے مقدس مہینے رمضان کا اثر ہمارے پورے سال پر ہوتا ہے اگر ہم نے اس مہینے کی قدر کی اور صحیح ڈھنگ سے کی. کتنے لوگ یہاں ہیں، کتنے اپنے خود کا جاب کتا بیچتے تھے، کسی کا کوئی جاب کرتا ہے. کہیں ایسا نہیں ہے کہ اتنی پابندی ہو کہ نہیں شام تک کتنا بجے تک کام کرنا ہے، 5 بجے سب بند ہو جائے. آدمی نیت کرے کہ بس اب مجھے کچھ ذکر کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، بیٹھنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے. بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے دین کو بہت آسان رکھا ہے. ان ھذا الدین یسر، یہ دین آسان ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی نہیں کر سکتا. آدمی جاہل سے جاہل جس کے پاس بیچارے کے پاس کوئی علم نہیں ہے، وہ بھی بیچارہ اللہ 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 کر کے بھی اللہ سے پیار کر سکتا ہے. ہاں، اور اگر آپ نہ چاہیں تو پھر چاہے کتنا بڑا علامہ ہی کیوں نہ ہو، کتنا پڑھا لکھا ہی کیوں نہ ہو، ایسے ہی وقت گزار دیتا ہے. اس لیے دیکھو اس رمضان کو ایسا بناؤ جو کبھی بھولنے کے قابل نہ ہو، اور ایسا کہ یاد رہے کہ میں نے اوابین فلاں سال میں فلاں جگہ سے شروع کی تھی، آج ہر سال میں پڑھتا ہوں رمضان کے مہینے میں. اور دھیرے دھیرے اپنی زندگی کے روزانہ کے روٹین میں بھی اس کو داخل کر دیں. تو یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے ایسے نہیں آیا ہے، ہمارے اندر ایک طاقت دینے کے لیے، ہمیں پاور دینے کے لیے آیا ہے. اگر ہم ہی نہ چاہیں تو بہانے ہو جائیں. باقی اللہ تعالیٰ میرے اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے. کمی ہمارے اندر ہوگی کہ ہم لے نہیں رہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس مقدس مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرماوے، اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے روزوں کو بھی ادا کرنے کی، اور تراویح بھی. تراویح کے بارے میں بھی جیسے میں نے کہا کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. ہر مرکز کے اوپر الحمدللہ تراویح ہو رہی ہے، ہر مرکز کے اوپر. اور 5 ٹائم کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں. ہاں، 5 ٹائم کی نماز جماعت کے ساتھ اپنے مرکز میں یا مسجد میں جہاں بھی ہو آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ.